اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا، اور قرآن و حدیث میں جن انبیاء کے ناموں کا ذکر ہے ان کی تعداد 100 کے قریب ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا ہے، تو پھر ہزاروں سالہ تہذیب رکھنے والا ہندوستان بھلا نبی کے وجود سے کس طرح محروم رہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اسی سرزمین ہند کے اندر اتارا گیا تھا۔ پیارے دوستوں، ہندو دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے جن کی مشہور مذہبی کتابوں کے اندر ایک خالق و مالک، جنت و دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ سرور کائنات، فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی واضح پیش گوئیاں ہندو مت کے مشہور کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ سنسکرت اور ہندو مذہب کے مایا ناز پروفیسر، جو کہ الہ آباد یونیورسٹی بھارت میں پروفیسر کی خدمات انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ہندی زبان میں ایک کتاب کلکی اوتار اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کے نام سے لکھ کر بھارت میں تہلکہ مچا دیا، جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کتاب میں لکھاری نے ان تمام پیش گوئیوں کو یکجا کر دیا ہے کہ جو کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھی۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتار یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں 9 پچھلے 3 یگ یعنی ادوار میں آ چکے ہیں، اور اب آخری دور یعنی کل یگ میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کو آنا ہے، جبکہ ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ کلیوگ کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی دور رہے گا۔ اسی لیے اب ہندو آخری کلکی اوتار یعنی آخری مسیح کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی تمام مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ ہندوؤں کی جانی مانی کتاب بھگوت پران میں لکھا ہے کہ کلیوگ یعنی آخری دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، اور یہی وہ دور ہے جس میں بھگوان نے آخری اور طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ یاد رہے کہ پیغمبر اور اوتار ہم معنی الفاظ ہیں، جن وقت قرآن کے اشروف میں کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کے جائے پیدائش، خاندان اور والد کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے کہ وہ کلکی وشنو یش کے گھر شمبل کے مقام میں بڑے پروت کے خاندان میں پیدا ہوگا۔ پیارے دوستوں، اس پیش گوئی کے مطابق کلکی اوتار یعنی آخری نبی جہاں پیدا ہوں گے اس کا نام شمبل ہوگا، اور ڈاکٹر واب پرکاش اپنی شہرت یافتہ کتاب کلکی اوتار اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کے صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ سنسکرت زبان میں لفظ شمبل کو کئی معنوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ شمبل کا معنی عمر کی جگہ ہو، دوسرا یہ کہ وہ مقام جو پانی کے قریب ہو، اور تیسرا معنی یہ کہ ایسا مقام جس کے طرف لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مکہ کے علاوہ ایسا کوئی مقام نہیں۔ اس پیش گوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کلکی اس شہر کے بڑے پروت کے گھر میں پیدا ہوں گے، اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ زیر نظر پیش گوئی میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کے والد کا نام وشنو یش لکھا گیا ہے، اور وشنو یش مقدس کتاب میں اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ وشنو خدا کا نام ہے اور یش کا معنی بندہ یا غلام ہے، یعنی وشنو یش کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ کلکی قرآن کے صفحہ نمبر 11 پر کلکی اوتار یعنی آخری نبی کے والدہ کا نام
सोमवती लिखा गया है और संस्कृत में इसका मानी पुरअमन या अमन वाली के हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम भी आमना यानी अमन वाली था। इसी तरह कल की कुरान में कल की अवतार यानी आखिरी नबी की तारीख पैदाइश का जिक्र है कि वो चांद के महीने मादू की 11 तारीख को पैदा होंगे। प्यारे दोस्तों, हिंदुओं की जानी मानी किताब महाभारत में कल की अवतार यानी आखिरी पैगंबर की 8 खसूसियात लिखी गई हैं। यानी कल की अवतार के अंदर ये खसूसियात कूट कूट के भरी होंगी। कल की अवतार में मार्फत इलाही, ज़ब्त मुअज़्ज़ज़ हस्बुनस, इल्हामी इल्म, मुतवादन गुफ्तगू, शुजाअत बहादुरी, सखावत और जज्बा एहसासमंदी की खसूसियात भरपूर तौर पर पाई जाएंगी। और बेशक जो भी सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को पढ़ेगा जान जाएगा कि ये खसूसियात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में रची हुई थी। हिंदुओं की मुकद्दस किताब के श्लोक में ये दावा किया गया है कि कल की अवतार यानी आखिरी रहबर देवदाद यानी खुदाई घोड़े पर सवारी करेंगे, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए नायाब बुराक पर सफर मेराज किया भी पूरी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, हिंदू जिस कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम पेशगोइयों से ये साबित होता है कि हिंदू जिस आखिरी कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं वो कोई और नहीं, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और इनकी मुकद्दस किताबों के अंदर जिस आखिरी मसीहा यानी कल की अवतार का जिक्र है वो इनके बारे में जो तमाम पेशगोइयाँ की गई हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के अंदर मौजूद हैं। लिहाजा ये तमाम पेशगोइयाँ इस बात को साबित करती हैं कि हिंदू जिस नबी की उम्मत हैं वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, जो कि आज से 1450 साल पहले इस दुनिया में तशरीफ ला चुकी है। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही विष्णु यश के घर शंबल के मकाम में बड़े पर्वत के घर में पैदा हुए थे, जैसा कि आखिरी कल की अवतार के बारे में हिंदुओं की मुकद्दस किताब में पेशगोई की गई थी। तो दोस्तों, इस बात से पता चलता है कि हिंदू की हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।